ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ نماز کے رکوع سجدے کو اچھی طرح ادا کرے، حماتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ آیا ہے یہی مراد ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں جو رفع شرکی ہو یا بس دور ہی سے سلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یا دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جاوے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے، پس کیا ہی اچھا انجام کار ٹھکانہ ہے۔ انہی لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے خواب گاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے، جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ انہی لوگوں کی شان میں ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے، اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔
ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کیا برابر ہو سکتا ہے بے دین اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اچھا آپ ان سے یہ پوچھیں کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے ہی گا، اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اجہل ہے ہی۔ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عارف بھائی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، چھٹی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو بہرحال چھٹی پوری ہو گئی۔ کچھ دن رہے ہم غیر حاضر، ہے آج پھر سے خدمت میں آپ کی حاضر۔ ایک صاحب جن کو سفر درپیش ہے، ان کا فون آیا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے۔ انہوں نے تاریخ بتائی مجھے کہ فلاں تاریخ کو میرا سفر ہے اور ہم لوگ پابندی سے آپ کا بیان گھر پر سنتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو آپ اس کو تعلیم کے حلقے میں ہی بیان کریں۔ کل پھر ان کا فون آیا، ان کو پتہ چلا کہ امامت میں نے شروع کر دی ہے، تو پوچھنے لگے کہ بیان نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا۔ تو کہ کل کرو گے؟ میں کہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال ان کو کل سفر درپیش ہے، تو میں نے کہا ضرور آپ نے جو پوچھا ہے وہ مسئلہ بیان کر دیں گے، اور مسئلہ بھی سعد اللہ صاحب ایسا ہے جو ہم سب کے کام کا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کو سننا چاہیے۔ ان کو یہاں مقامی طور پر تو یہ مسئلہ اتنا کام نہیں دے گا، لیکن حرمین شریفین وہ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو لے جائے عافیت کے ساتھ اور بار بار لے جائے، تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ عورتیں نماز کہاں پڑھتی ہے؟ ہاں، حرمین شریفین میں پڑھتی ہے۔ مدینہ منورہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے چودھری صاحب الگ سے جگہ متعین ہے، تو وہاں تو عورتیں جاتی ہے اور جا کر نماز پڑھتی ہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی جگہ ہے، لیکن وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ تہ خانے میں پہنچنا صدیق بھائی مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ وہاں بھی جگہ ہے۔ تو بہرحال وہاں جائے گی تو یہ مسئلہ ان کو کام دے سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بعض لوگ اپنی والدہ یا گھر والی، بیٹی، بہن یا جو بھی محرم خاتون ہیں، ان کو ساتھ لے جاتے ہیں حرمین شریفین۔ اب ان کی بھی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر امام صاحب کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ تو بعض لوگ اپنے گھر کی خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ کمرے میں ہی نماز پڑھیں، اپنے روم میں نماز پڑھیں، خاص طور سے مکہ مکرمہ میں وہ ساتھ نہیں لے جاتے۔ تو مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ النفس
سابق شیخ الحدیث ام المدارس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ تو حضرت کی ترمذی شریف کی تقریر کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت کا ترمذی شریف کا درس بڑا مشہور اور مقبول تھا۔ طلباء ہی نہیں بلکہ اساتذہ بھی دارالعلوم دیوبند آتے تھے تو حضرت کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ اتنا مشہور درس تھا۔ تو ترمذی شریف کی تقریر جو حضرت نے دارالعلوم دیوبند کے اندر کی ہے وہ چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تحفۃ الالمعی، کتاب کا نام ہے نورانی بھائی تحفۃ الالمعی۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ عقل مندوں کی سوغات۔ کیا معنی ہے؟ عقل مندوں کی سوغات، یعنی عقل مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ نام کتنا اچھا رکھا ہے۔ تو تحفۃ الالمعی میں یہ بات موجود ہے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں مفہوم ہے کہ جب اپنے گھر کی عورتوں کو حرمین شریفین لے جاؤ تو ان کو نماز پڑھنے دو حرم شریف میں، کمرے میں نماز نہ پڑھاؤ۔ وہ پورا سال یا پوری زندگی تو گھر ہی پہ نماز پڑھتی ہے، اور ان کے دل کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی مکہ مکرمہ اور خاص طور سے حرم شریف اور مدینہ منورہ مسجد نبوی اس کے اندر جا کر ہم نماز ادا کریں۔ تو ان پہ پابندی نہ لگاؤ، ان کو وہاں جانے دو اور ان سے کہو کہ ٹھیک ہے جب ہم یہاں آئے ہیں، جب تک یہاں ہے تو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جا کر نماز پڑھے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا کر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور دیکھیے اس ملک میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو فراوانی دے رکھی ہے، تو ایک سے زائد مرتبہ مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، کبھی حج میں کبھی عمرے میں۔ لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں دنیا کے اندر، بلکہ اس ملک میں بھی اب تو دیکھیے حج بھی اسماعیل چچا بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن حج بھی بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو بھائی بار بار کہاں جانا ہوتا ہے؟ تو اس لیے گھر کی عورتیں ساتھ میں ہیں تو ان کو نماز پڑھنے دو۔ البتہ ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے اس میں، یہ مسئلہ سعد اللہ صاحب کے یہاں نہیں ہے، یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں نہیں، بلکہ ہمارے یہاں ہے۔ وہ مسئلہ کیا کہ دیکھیے جماعت کے ساتھ عورت نماز پڑھے گی تو شریعت نے چودھری صاحب ایک ترتیب بتائی ہے کہ نماز اسی ترتیب سے پڑھی جائے گی۔ اگر جماعت میں عورتیں شریک ہیں، ابھی آپ حرم شریف کو بھول جائیں، آپ عام مساجد کو لے لے یا اپنے گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے، گھر کے اندر بھی۔ اور درمیان میں تو بھائی کس نے سوچا تھا حافظ امتیاز کہ مسجد بند ہو جائے گی اور گھروں میں نماز پڑھنا پڑے گا؟ اب تو پڑھنا پڑا، عورتیں بھی مرد بھی گھر والے نماز پڑھ رہے تھے، اور ابھی بھی یہ وبا مجھے تو نہیں پتہ، کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور کب ختم ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ دعا ہماری یہ ہے کہ جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم سے اس کو دور کرے عافیت کے ساتھ۔ تو گھروں میں نماز پڑھنی پڑی۔ تو اب یہاں شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، حضور نے جماعت کا جو طریقہ بتایا ہے، یعنی صفیں قائم کرنے کا، تو اسی طرح مرزا صاحب کھڑے رہنا پڑے گا۔ اب اس میں ہم اپنا دماغ نہیں دوڑا سکتے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو پیچھے کھڑا کر دیا، عورت بڑی ہے تو آگے کھڑا کر دیا، ماں ہے تو
بھائی بڑی عمر کی ہے، والدہ ہے، آگے کھڑا کر دیا امام صاحب کے پیچھے اور بچے ادب کے مارے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں چلے گا۔ جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے صف کی ترتیب بتائی کہ جماعت میں اگر مرد بھی ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اب کس طرح سے صفوں کو ترتیب دیا جائے گا، صف قائم کی جائے گی۔ فقہا نے ایک اور صنف، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کا ذکر بھی فرمایا۔ وہ کیا کہ جو بیچارے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ خنثی، تو اگر وہ ہیں تو اس کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ جماعت سے وہ بھی تو نماز پڑھے گا، وہ بھی تو مکلف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ نہ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی اللہ تعالیٰ کو، نہ آپ نے کوئی درخواست دی تھی۔ اللہ نے جس کو مرد بنانا تھا مرد بنایا، جس کو عورت بنانا تھا اس کو عورت بنایا، جس کو اس کے علاوہ بنانا تھا تو ویسا بنایا۔ لیکن اس کا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیے یہ مسئلہ صرف چودھری صاحب نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیچارہ ایسا ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اب اس کی انتقال ہو گیا، جائیداد تقسیم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ یا یہ کہ اس کا ورثہ میں حصہ آیا ہے کہ وہ بھی وارثین میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے، تو اب اس کو مرد کے حساب سے دیا جائے گا ترکے میں سے مال یا عورت کے حساب سے؟ یہ بھی تو مسئلہ آئے گا نا۔ ہاں، یہ بھی پیش آئے گا کہ بھائی اس کو کس اعتبار سے مال دیا جائے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کا نام ہے ترکہ۔ ترکہ کا معنی ہے کہ میت جو مال چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، تو اب اس میں وہ بھی وارثین ہیں۔ اب دیکھیے اس میں آدمی کی نہیں چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ ہاں، قرآن نے فرمایا آگے 4 پارے میں سورہ نساء میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حافظ امتیاز آپ کو پتہ ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تلک حدود اللہ، ہے نا۔ ہاں، کہ جب وارثین کے مسائل ذکر کیے تو پھر اس کے ذکر کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا، خاص طور سے یہ وصیت کے معاملے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تو سن لو کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ اللہ اکبر، ہے صرف اتنا کہہ دیتا کہ جہنم میں جائے گا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے ساتھ میں فرمایا کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ ہاں، قید اور بڑھائی ہے، اور اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ ایک تو آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ دیکھیے سزا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سزا اسماعیل چچا صرف سزا ہوتی ہے، لیکن ایک سزا بھی ہوتی ہے اور اس کا انسلٹ بھی ہوتا ہے نا چودھری صاحب؟ فرق ہے نا کہ ایک صرف سزا دے دی، لیکن ایک میں سزا تو فاروق بھائی ہے ہی، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ اس کی توہین بھی ہے، اس کی اہانت بھی ہے، اس کا انسلٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ صرف عذاب نہیں، کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ اور میں کہاں کرتا ہوں، میں نے پورا قرآن کریم الحمدللہ ڈابل جامعہ میں حفظ کیا ہے۔
تو میں جب درجہ حفظ میں تھا تو پہلے سال ہمارا امتحان لینے آئے تھے. ایک بستی ہے گجرات کے اندر علی پور کھمبیا. تو علی پور کے اندر بھی دینی مدرسہ ہے اور کھمبیا میں بھی ہے. تو کھمبیا کے اس وقت محتمم تھے یا پھر صدر مدرس، بہرحال لیکن ان کے ہاتھ میں کیا ہے کہ مدرسے کی اہم ذمہ داری تھی. مولانا اشرف نام تھا ان کا. ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، نوجوان تھے. ایکسیڈنٹ کے اندر قرآن شریف بہت یاد تھا ان کو. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. اب نورانی بھائی ان کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ امتحان بہت سخت لیتے ہیں. امتحان کیا لیتے ہیں؟ بہت سخت لیتے ہیں. اب ممتحن آتے ہیں اور اس وقت میرے زمانے میں حافظ امتیاز 8 حفظ کے درجے تھے ڈابل میں. آپ کے زمانے میں بھی وہی ہوگا. 6 نیچے تھے، اوپر مولانا ابراہیم کوساڑی اور اس کے بعد مولانا ہاشم فڑیا. ابراہیم کوساڑی نام تھا یا یوسف ابراہیم؟ ہاں. تو اب امتحان لینے آئے تو اب سوچ رہے کہ یار یہ مولانا اشرف کو فلاں درسگاہ میں بھیجے تو اچھا ہے کہ یہاں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ بہت سخت امتحان لیتے تھے. تو یہ مشہور تھا ان کے تعلق سے. تو اب سب سوچ رہے کہ یار اپنی درسگاہ میں، بلکہ طلبہ نہیں اساتذہ بھی سوچتے تھے سعد اللہ صاحب کہ یار اپنی کلاس میں نہیں آؤ ہے، نہیں تو نمبر بمبر کا آپ ہی نہیں ریزلٹ ہارو نہیں آئے تو محتمم صاحب آپ نے پوچھے. تو اب ہر آدمی سوچ رہا ہے فاروق بھائی کہ یہ اپنی کلاس میں نہ آئے. لیکن بہرحال ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری درسگاہ میں آئے. ہاشم بھائی اب بری کیوں کہیں گے، جب وہ آ ہی گئے تو بھائی اچھی تھی تو آ ہی گئے تو کیا کرے اب. اچھا مجھے برابر یاد ہے انہوں نے امتحان لینا شروع کیا تو کیا کرتے ہیں اساتذہ کہ جو پورا قرآن کریم کا حافظ ہو گیا ہے اور اس کو پورے قرآن کریم کا امتحان دینا ہے تو اس کو پہلے بٹھاتے ہیں نا آفیسر. ہاں اس کو پہلے بٹھایا جاتا ہے. اب پہلا ہی طالب علم ہماری درسگاہ کا، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ بڑا سخت امتحان لیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ سورہ اخلاص پیچھے سے پڑھو. کیا پوچھا؟ کہ سورہ اخلاص پیچھے سے پڑھو، یعنی الٹی سناؤ. اچھا اب ہمارے جو استاد تھے مولانا وسیع الرحمن اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر شیخ الحدیث تھے، ان کے پوتے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی درسگاہ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں بھی سنوں کہ استاد جی امتحان کیسے لیتے ہیں اور طلبہ امتحان دیتے کیسے ہیں. تو اب کسی طالب علم نے دیکھ لیا کہ استاد جی پیچھے ہیں. اللہ اکبر ہیں حافظ امتیاز. ایک تو یہی پریشر تھا کہ امتحان سخت لیتے ہیں، اوپر سے اس نے بتا دیا اشارے میں کہ استاد جی پیچھے ہیں، تو اور پریشر کہ بھائی استاد بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے امتحان دو. تو پیچھے سے کیسے؟ میں آپ کو سناتا ہوں، پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں، لقمہ دے دینا غلط پڑھوں تو. تو اس کا مطلب یہ تھا امتحان کا سعد اللہ صاحب کہ سورہ اخلاص پیچھے سے پڑھو، یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اللَّهُ الصَّمَدُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. 4 آیت ہے. تو اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو اب میں آرام سے پڑھ رہا ہوں ورنہ وہ تو طالب علمی کا دور ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، ایک رعب بھی ہوتا ہے امتحان لینے والے کا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے پڑھو. پھر کہنے لگے کہ 5واں پارہ اور فلاں رکوع سے پڑھو، 7واں رکوع، 8واں رکوع، یا سورت کی فلانی آیت سے پڑھو، 6ٹھی 7ویں آیت سے. تو بہرحال مجھے بتانا یہ تھا میراث پہ سے، وراثت پہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. تو استاد جی نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھے جو ہے 1 سے 12 پارے کا امتحان دینا تھا پہلے سال میں، 1 سے 12. تو میں نے پہلے سال میں الحمدللہ 14 پارہ حفظ کر لیے تھے.
لیکن وہ اخیر میں 2 ہوئے تھے، تو اس لیے کہ 12 کا امتحان جو ہے وہ دینا ہے۔ تو استاد جی نے کہا کہ دیکھ، یوسیکم اللہ برابر یاد کرنا۔ حافظ امتیاز جانتے ہیں کہ یہ رکوع بڑا مشکل ہے اور ممتحن یہی جو ہے وہ پوچھے گا، تو یہ برابر رٹا مرایا تھا کہ یہ یوسیکم اللہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو یوسیکم اللہ وہی مجھے پوچھا کہ چل پڑھ یوسیکم اللہ فی اولادکم، تو الحمدللہ برابر یاد کیا تھا، پڑھ گئے۔ تو مجھے سنانا یہ تھا کہ سب اساتذہ بتاتے ہیں کہ بھائی امتحان لینے والا آئے گا، ممتحن آئے گا تو بچوں سے کہ یوسیکم اللہ برابر یاد کرنا، تو میں کہا کرتا ہوں یوسیکم اللہ یاد کرنا بھی مشکل، یوسیکم اللہ یاد رکھنا بھی مشکل، اور یوسیکم اللہ پہ عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ وراثت پہ عمل کرنا بھی مشکل۔ ہزاروں میں ہوتا ہے تو بہن کو بھاگ دے دیتے ہیں، کروڑوں میں ہوتا ہے تو آدمی آئیں بائیں سائیں کرتا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ دے دوں میں، بہنوں کو اتنا زیادہ۔ یا کبھی بڑا لڑکا ہوتا ہے یا کبھی چھوٹا لڑکا کہ جس نے باپ کی بزنس کے اندر کیا کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، ساتھ رہا ہے، وہ سوچتا ہے والد کے انتقال کے بعد کہ میں نے ایک شاپ میں سے 2 شاپ کی، 2 میں سے 4 کی، ایک فیکٹری میں سے 2 فیکٹری کی، اب بھائیوں کو جو ہے وہ برابر سرابر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آدمی نہیں دیتا ہے۔ ہاں، جب بڑی رقم ہوتی ہے نا تو 2 موقع پہ مشکل آتی ہے۔ ایک کروڑوں کا آدمی مالک ہو تو زکوٰۃ لاکھوں میں آئے گی، یاد رکھیو۔ کروڑوں کے مالک ہوں گے تو زکوٰۃ لاکھوں میں آئے گی، دینا مشکل ہوگا۔ اور کروڑوں کے مالک ہوں گے، میراث وراثت تقسیم کی باری آئے گی تو دینا مشکل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے۔ چلے پھر وہیں پیچھے لوٹتے ہیں۔ میں بہرحال آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ان کا کل سفر بھی ہے تو مسئلہ ذرا اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے لوٹو واپس، اپنے گھر کی خواتین کو، عورتوں کو لے جاؤ تو وہاں نماز پڑھاؤ، لیکن شریعت نے ترتیب بتائی۔ یہ خنثی مجھ پہ سے یاد آیا مجھے، تو پہلے کون کھڑا رہے گا؟ امام صاحب۔ ہاں، جزاک اللہ۔ کسی نے کہا مرد، تو مرد تو ہے ہی لیکن امام پہلے کھڑا رہے گا۔ ہاں، امام صاحب ہمیشہ آگے کھڑے ہوں گے۔ عورتوں کی اگر، ویسے تو عورتوں کی جماعت مکروہ ہے کہ ایک عورت امام بنے اور دوسری عورتیں مقتدی ہو، یہ مکروہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ جب عورت حافظہ ہے، حافظ قرآن ہے عورت، اور پورا سال تو اسے وقت نہیں ملتا، بچے ہیں، فیملی ہے، کھانا پکانا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، عام طور سے عورتیں قرآن شریف کا دور نہیں کر پاتی، اور یاد رکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر، جس میں ہمارے حضرت مولانا سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ عورتوں کو حافظہ بنایا جائے۔ کیوں؟ بھائی پتہ نہیں، ایک تو شوہر کیسا ملتا ہے صدیق بھائی، کہ پتہ نہیں اب عورت کو جو ہے وہ شوہر کیسا ملتا ہے۔ ہمارے حضرت سناتے تھے، سعد اللہ صاحب، مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، گاؤں کا نام بھی لیا ہے۔ گجرات میں ایک بستی ہے بودھان، تو اردو میں بودھان بولیں گے اور گجراتی میں بودھان، ہے نا؟ ہاں، تو حضرت سناتے تھے فاروق بھائی کہ بودھان کے اندر پہلے تو کیا ہے، اب تو پیچھے گھر کے پیچھے گاؤں میں بھی بڑی بڑی دیواریں ہو گئی۔ کسی نے بہت اچھا کہا چودھری صاحب کہ جب دلوں میں دراریں آتی ہیں تو گھر کے پچھلے حصے میں دیواریں کھڑی ہو جاتی، اب بنتی نہیں کسی کی، ہاں، اور اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ میں اپنے کو بات باقی نہیں کر رہا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اب گاؤں میں یہی حال ہے، کیا کرے، ماحول ایسا ہو گیا۔ تو ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، صدیق بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیچھے وہ دیوار ہوتی ہی نہیں تھی، ایک کے گھر سے دوسرے کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ مہمان آیا، دودھ نہیں ملے کہ جا جلدی واڑا مٹی جا نا، پچھا دودھ لیا باجو وارنٹا سے، نورانی بھائی، اور وہ لے آتا ہے۔ اب کہاں جائے، اور اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا
کہ مہمان سٹنگ روم میں بیٹھا ہے، اگلے روم میں اس کے سامنے سے گزرے گا اور کچھ لے کر آئے گا پتیلی میں، تپیلی میں یا ڈولکی میں، جس میں بھی، تو وہ سمجھ جائے گا کہ دودھ والے بازو بتا کے لینا آئے گا. تو اس لیے ماں باپ کیا کہتے تھے کہ جا دیکرا વાડામાંથી જા એમ કે ને પાછા કહેતા હોતા કે બારણેથી ન આવતો, વાડામાંથી જ આવજે. ہاں تو وہ لے کے آتے تھے. اب تو دیواریں جو ہیں وہ آ گئی ہے، ورنہ پہلے بہت کم جو ہے ایسا تھا. گھر کا پچھلا حصہ کیا تھا، وہ کھلا ہوا ہوتا تھا. تو خیر بوزان کے اندر حضرت نے فرمایا کہ 2 عورتیں باہر نکلی گھر کے پچھلے حصے میں. تو ایک نے دوسری سے پوچھا کہ اللہ તરતાવાળો કેવો છે કે તરતાવાળો કેવો છે એટલે કે ધણી. તો તે કહે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માશાઅલ્લાહ અલ્લાહનો બહુ શુકર એમ કે અમારા વાળા તો બહુ સારા એમ બહુ સારા. તો दूसरी ने पूछा તરતાવાળો, तो कि बिल्कुल लीलू मरचू છે. हैं कैसा है कि बिल्कुल जो है वो हरी मिर्च है. तो कि भाई वो गुस्से જ होता रहता है, और जो हस्बैंड गुस्से ही होता रहता है तो बीवियाँ चाहती है कि એ રાતના જ એક ઓળો આવેલો સારો, જુએ જ નહીં ઘરમાં એમ કે તે કે કામ પરથી સીધો ઘેરાવા. તે કે ના ના તમે દોસ્તારને મળીને આવજો, તમે સેન્ટરના બહાર એમ કે સમરમાં ખુરશી પર બેસી રહેજો, એક વાળા હિસાબ પડને જ આવજો, મગરો પડને જ આવજો એમ કે આવતા બાવતા નોખે એમ કે ખોટું દિમાગ ખાય યાર ઘરમાં આવીને. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت اس کی صف کیسے بنانی ہے یہ متعین ہے. تو پہلے امام کھڑا ہوگا. دیکھیے یہ تو ہنسی کی بات آ گئی، لیکن حضور کی حدیث سنو. آقا نے خود اپنے متعلق کیا فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلی وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، مفہوم ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی فیملی کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں. تو یہ بھی تو سنت ہے نا کہ فیملی سے اچھا سلوک کیا جائے. આપણું તો ફારૂક ભાઈ બધી ખાવાની સુન્નત યાદ રહી તો કે મીઠી મીઠી બધી સુન્નત એમ કે ખાવાની સુન્નત તો ઘરવાળા હાથે, બૈરી હાથે, वाइफ आते, और वाइफ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा रहना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है. लेकिन ये सुन्नत इमरान भाई किसी को दिखती ही नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह कि वो क्या करता है, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है. बहरहाल तो सब कैसे बनाएंगे सुनो जल्दी. पहले इमाम होगा. हाँ नहीं सॉरी बात यहाँ से निकली. औरत ये घर में, इसीलिए आपने देखा होगा मेरे घर में तो खैर ابھی 2 اور بچی بڑی ہو گئی تو وہ مثال میں اب دے سکتا ہوں کہ بھائی میری گھر والی ہے اور میری بیٹی ہے، اور آپ کے گھر میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ خواتین ہوگی، تو وہ جماعت سے نماز پڑھتی ہے یا تنہا تنہا پڑھتی ہے؟ تنہا تنہا پڑھتی ہے، جماعت سے نہیں پڑھتی، چونکہ عورت کی جماعت نہیں ہے الا یہ کہ مردوں کے ساتھ شامل ہو. لیکن ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ، یاد رکھنا علماء کی بڑی جماعت ہمارے میں سے احناف میں سے اس کی قائل نہیں ہے کہ عورت حافظہ ہو تو تراویح جماعت سے پڑھائے، منع کرتے ہیں. لیکن علامہ عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے بندو اس کو پڑھانے دو، پورا سال تو اس کو موقع نہیں ملتا، اور وہ کہاں کس کو سنائے گی. تو چند عورتیں ہی کھڑی ہو جائے اور عورت کیا کر دے، تراویح میں قرآن سنا دے، پیچھے کوئی عورت حافظہ اور ہو تاکہ وہ اس کو کیا دے سکے، لقمہ جو ہے وہ دے سکے. تو اب عورت مان لو اس صورت میں کہ وہ نماز پڑھا رہی ہے، یعنی کہ تراویح کی قرآن شریف سنا رہی ہے، تو مرد جیسے کھڑا رہتا ہے کہ امام آگے ہوتا ہے. دیکھیے امام کا معنی ہی آگے ہے کہ جو آگے ہو، سامنے ہو، امام ہے. تو بہرحال عورت جب کھڑی ہوگی، اگر کسی نے اس پہ عمل کیا تو، جیسے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ ہمارے اکثر علماء منع کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے عمل کر لیا علامہ عبدالحی لکھنوی کی رائے پر، تو کیسے کھڑے رہنا ہے، وہاں عورت ساتھ ساتھ میں کھڑی رہے گی، ذرا سے آگے نکلی ہوئی ہوگی. جیسے مرد 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے بس ذرا سی وہ آگے ہوگی، باقی سب کیسے بنے گی، وہ ساتھ میں بنے گی. تو عورت اگر امام بنی بھی تو اس طریقے سے، لیکن مرد کی تو وہ امام بن ہی نہیں سکتی. جو شرائط ہے امام کے اس میں یہ ہے کہ وہ مرد ہو. جیسے عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے
امام بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو بہرحال اس میں تو وہاں یہ مسئلہ ہے. اچھا ایک مسئلہ اور سنو. 4-5 سال پہلے کی بات ہے، فاروق بھائی بھم کا فون آیا کہ مول صاحب ایک خاتون کا فون آیا ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن ہے. نہیں 4-5 سال نہیں، یہ کووڈ میں ہی، کیونکہ کووڈ میں وہ گھر میں پڑھنا تھا، سوری ہاں یہ 2-3 سال. تو وہ فون آیا کہ بھائی اور کوئی حافظ نہیں ہے، گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو اس کی والدہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور بچہ قرآن کریم تراویح میں سنائے گا اور اس کو سہو ہوا، غلطی لگی، بھول ہوئی، تو کیا یہ عورت اس کو لقمہ دے سکتی ہے؟ اب آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت مفہوم ہے کہ عورت جماعت میں شامل ہو اور امام کوئی غلطی کرے، تو امام صاحب غلطی کرے کوئی، تو مرد مقتدی کیا کریں گے؟ لقمہ دیں گے. لیکن کیا بولیں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا کہیں ہیں عارف بھائی، ورنہ تو اللہ اکبر ہی بولتے رہتے تھے. کئی مرتبہ یہ مسئلہ میں نے سمجھایا، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد متنبع نہیں ہوا ہے، اس کو تنبہ نہیں ہوا، متنبع نہیں، تنبہ نہیں ہوا مرد کو، اور عورت اس نے امام صاحب کی غلطی پکڑ لی، تو عورت حضور نے فرمایا کہ زبان سے لقمہ نہیں دے گی، بلکہ ادھر دیکھیں آپ، وہ چودھری صاحب کر رہے، ادھر دیکھیں، آواز آئی؟ ہاں. تو یہ اس طریقے سے. اب سعد اللہ صاحب کے دماغ میں مسئلہ سوال پیدا ہوگا کہ عورت تو پیچھے ہے اور امام صاحب کافی آگے، یوں یوں کیا تو امام صاحب کو کہاں سنایا جائے گا؟ تو بھائی تم انہیں تو ہبرائے نہیں. ہاں اب تو بول ہیں، اور اگر آپ ہیں تو تم بولو. تو بھائی اب مرد کو چاہیے کہ وہ تنبہ ہو اس کو کہ بھائی وہ اب عورت اس طریقے سے وہ کیا ہے، لقمہ دے رہی ہے کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں، تو مرد کو چاہیے کہ لقمہ دے. لیکن یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ بھائی عورت تو نماز کے اندر زور سے لقمہ نہیں دے سکتی، لیکن اب کووڈ میں گھر میں تراویح ہو رہی ہے، بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، والدہ بھی حافظ قرآن ہے، تو اب لقمہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دے سکتی ہے. میں نے کہا اب دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے ہی آدمی اور کوئی اس میں مرد باہر کا نہیں تھا. یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ گھر کا ہی، شوہر ہے، والد ہے، بیٹا ہے، والدہ ہے، گھر کے ہی ہے، تو اب کوئی بات نہیں. یہاں مسجد میں اس لیے منع کیا کہ یہاں غیر محرم ہوتے ہیں. مسجد میں کیا ہوتے ہیں؟ غیر محرم ہوتے ہیں. اور یاد رکھو عورت کی آواز بھی عورت ہے. میں نے ایک جملہ بولا، عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کا معنی ہی پردہ. عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے کہ پردہ ہے، تو عورت کی کا آواز بھی عورت ہے. ہاں جہاں کہیں ضرورت ہو تو وہ پھر کلام کر، جیسے 22ویں پارے میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22ویں پارے کے اندر کہ جب بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیسے بات کرنی ہے. قرآن نے کیا کہا کہ اگر گھر میں مرد نہیں ہے، عورت کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ذرا سختی سے کڑک آواز میں بات کرے. کیوں؟ مرد. قرآن نے لفظ استعمال فرمایا سعد اللہ صاحب کہ وہ جو مرد آیا ہے دروازے کے اوپر یا فون کے اوپر، تو اس کے دل کا اگر بیمار ہے اور تم نے بہت اچھی طرح ہنس ہنس کر میٹھی میٹھی بات کی تو کچھ اس کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ذرا کڑک آواز میں جو ہے وہ بات کرنی ہے، سخت آواز کے اندر جو ہے وہ بات کرنی ہے. لیکن عورتوں کا مسئلہ بھی عجیب ہے فاروق بھائی، دھڑی ہاتھے بات کرے تو سخت آواز ہے، اور باہر سے کوئی آیا تو میٹھی میٹھی آواز ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے. تو اب یہاں الٹا معاملہ ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں. شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو بند آنکھوں سے تھوڑی دیدار ہوتا ہے، تو یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے.
આપણે બી અમુક વાર ફોન કરે તો વિચાર કરે કે કોઈ નહીં ઉચકે તો સારું, કે હોમ મિનિસ્ટર આ તો બड़े झंझोड़ी काटे सिद्दीक भाई। तो बहरहाल वहाँ कुरान ने ये कहा कि यूँ, और इसीलिए देखिए बाज मर्द फिर कहते हैं अल्लाह यार ताता वाली तो बहुत गुस्सा वाली दे तो कि केम तो कि आज फोन करो इनो आवाज ना वो तो भीग गया तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये कुरान कह रहा है, ये क्या है, कुरान कह रहा है कि भाई इस तरीके से जो है वो बात की जाए। तो यहाँ औरत लुकमा दे सकती है, इसलिए हमेशा याद रखो बाज़ मरतबा अलल टप मसला नहीं बताने का, कि कहीं न कहीं बाज़ मसाइल में गुंजाइश निकल रही होती है। जैसे यहाँ औरत के लिए लुकमा ज़ोर से देने की गुंजाइश मिर्ज़ा साहब निकल आई। चले यार, बहरहाल फिर मसला ये कल वो तो चूँकि जा रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह मसला बयान करेंगे। चले जो उनको सुनाना है वो सुना देते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि आप व्हाट्सएप पे मैं जा रहा हूँ तो आप ये मजलिस होती है वो भेजते रहना, लेकिन एम बी ता परवाता दहीने हूँ करूँ खबर हूँ मैं, क्या हाँ बराबर है। तो बहरहाल वो तो वैसे भी वो सुनेंगे जितना भी आज मसला बयान हो जाए। फारूक भाई की नज़र है एक शेर, आप पूछते हैं कोई बात तो खुशी होती है। आपसे ये मुराद नहीं जो भी पूछता है, जैसे इन्होंने पूछा मसला, आप पूछते हैं कोई बात तो खुशी होती है, चूँकि उससे ज़रूरत आपकी पूरी होती है। हाँ, इसलिए खुशी होती है कि आपकी ज़रूरत वो पूरी होती है। आपने पूछा, वो मसला क्या पूछा है? ये पूछा है कि इमाम साहिब के साथ हमारी रकत चली गई, 1 रकत, 2 रकत, 3 रकत, जो भी 4 रकत इमाम साहिब के साथ रकत चली गई, तो अब नमाज को पूरा कैसे करना है? ये बड़ा अहम मसला है। हाँ, कई लोग जो जी में आ रहा है, बचपन से सीखा है, उसी तरह करते रहते हैं, लेकिन इसके जानने की ज़रूरत है। आम तौर पर ज़िंदगी में कभी न कभी तो आदमी मसबूक बनता है। जिसकी चौधरी साहब 1 या 1 से ज़्यादा रकत इमाम के साथ छूट गई हो, उसका नाम है मसबूक। क्या नाम? मसबूक। मसबूक का माना पीछे रह जाने वाला है। नूरानी भाई, मसबूक का क्या माना है? पीछे रह जाने वाला। तो इमाम से पीछे रहा ना, एक आयत पीछे, एक रकत पीछे रहा, 2 रकत पीछे रहा, जितनी भी, लेकिन कम से कम 1 तो पीछे रहा, तो इसलिए उसका नाम क्या है? मसबूक। तो जो भी मसबूक है, और मैंने कहा कि औरतों के लिए ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि औरतें तो हमारे यहाँ, देखिए मेरी घरवाली कभी उसने इस मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ी, आपकी घरवाली ने भी नहीं पढ़ी होगी ना कहीं और जाके। क्यों? वो घर में पढ़ती है, तो उनकी कहाँ रकात जाएगी? है, उनकी तो रकात नहीं जाएगी। और हरमैन शरीफैन जाएगी तो मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इनको ले जाओ, वहाँ पढ़ाओ और पढ़ने दो उनको। और वहाँ अगर वो मसबूक हो गई तो, हाँ, एक साहिब फोबक रोड पे रहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उम्रे में जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था, चंद साल पहले की बात है, कि मौल साहब मारा घरवाली भी आवती है ने एनी रकत गई तो ये पूरी केम करे एम के, तो તમે एक काम करो नहीं एम के जरा इना पर रोशनी लाखो एम के ने बयान करो। मैं कि ज़रूर। और फिर उम्रे से आए तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ सीख के गए कि ऐसा मौका आया था, वरना वो क्या करते। तो इसलिए ये सीखने की चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौल साहब रकात जाए तो कैसे? देखिए मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ, ये आप समझ गए तो इंशाअल्लाह मसला हल है। उसूली बात समझ लो, और हम आगे उस वक्त चलेंगे जब शेख ज़मन दिल से हाँ कहे कि समझ गए। वरना बाज़ मरतबा मैं इनको पूछता हूँ उन्हें कि समझ गए, तो मुंह तो यूँ बनाते हैं, और लेकिन सर से कहते हैं कि तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो हैं, हाँ फारूक भाई, सर तो हिल रहा है लेकिन सर का दिल जो है वो साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक उसूल समझ लो, उसूल समझ गए मसला हल है। मैं बयान करता हूँ उसूल, न समझ में आया मुकर्रर पूछ लेना, और फिर बात ख़त्म है। हमारा टाइम हो गया, 9 बजे तक हमारा टाइम है, और समझाने के लिए 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उसूल समझो कि इमाम के साथ पहले हम 1 रकत से चलते हैं। 1 रकत में समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे। समझ लो कि 1 रकत गई है, इमाम के साथ कितनी रकत गई? 1 रकत जो है वो गई है। और कौन सी नमाज लेना है? फजर मत लेना, 3 या 4 रकत वाली ले लो। चलो आप बोलो कौन सी नमाज लेना है? जोहर लेना है, ठीक है। 1 रकत चली गई जोहर की। अब इमाम साहिब ने सलाम फेरा,
سلام پھیرنے کے بعد پہلے تو یہ یاد رکھو، بعض لوگ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، وہ فوراً جس کی رکعت کھڑی گئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے، یہ غلط ہے۔ امام صاحب کو دونوں سلام پھیر لینے دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ نماز میں کوئی سہو ہوا ہو، غلطی بھول ہوئی ہو، اور وہ کیا کر لے؟ سجدے سہو کر لے۔ تو چاہے اس کی رکعت گئی ہے لیکن اس کو بھی تو سجدے سہو میں امام کے ساتھ شامل ہونا ہے نا، ہاں ہونا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ کوئی آدمی مسبوق ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لینا، مسبوق، یہ تو یاد رہے گا نا، ہاں فیس بک یاد ہے تو مسبوق کیوں یاد ہے؟ تو مسبوق یاد رکھو فاروق بھائی فیس بک کی طرح، کہ مسبوق یعنی جس کی ایک یا اس سے زیادہ رکعت گئی ہے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، ایک سلام، اور وہ کھڑا ہو گیا، یا دوسرا ابھی آدھا، جو بھی بہرحال ہو لیکن وہ کھڑا ہو گیا، اور امام صاحب پھر واپس سہو ہوا تھا سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ کھڑا جو ہوا ہے نا، تو یہ نہیں کہ اب اس کی رکعت گئی ہے اور امام صاحب سے جو سہو ہوا اس میں تو وہ شامل تھا نہیں، وہ رکعت میں نہیں کرے گا، نہیں، اس کو قیام سے واپس سجدے میں آنا ہے۔ چودھری صاحب کہاں آنا ہے؟ کھڑا ہے تو پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہونا ہے، اس لیے جلدی نہ کرے۔ دوسری ایک بات سمجھو، بات ہنسی کی ہے لیکن اہم ہے، اور بچپن میں نے بھی یہ حرکت کی ہے، پتہ نہیں آپ نے حرکت کی ہے یا نہیں، کہ میں اور نورانی بھائی ہیں، ویسے بھی ہم دونوں کی جوڑی ہے، تو میں اور نورانی بھائی اڑوس پڑوس میں تھے، اور ہم دونوں کی رکعت گئی تھی، اور میں نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا عارف بھائی؟ ہاں، کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ بھائی میری رکعت گئی ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اڑوس پڑوس میں اس کو پتہ ہے کہ اس کی بھی گئی ہے، تو اپن خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ فاروق بھائی رنگ پکڑتا ہے تو صدیق بھائی ادھر جو ہیں وہ رکعت پکڑتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، وہ مسئلہ سنو کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیرا تو، اب تو نہیں کرتے ہوں گے، بچپن میں نے تو کیا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہمارے دوستوں نے کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، ہیں کیا کرتے ہیں کہ اس نے سلام پھیرا اور وہ رکعت گئی ہے یا کسی کی رکعت نہیں گئی ہے، لیکن کہ بھائی میری رکعت گئی تھی یا تو نورانی بھائی کی رکعت گئی ہے یا نہیں گئی ہے، اور وہ مجھے یوں کوہنی مارے اور میں ان کی کوہنی مارنے پر کھڑا ہوں گا، میری نماز گئی۔ یاد رکھیو مسئلہ، نماز گئی لیکن اب اس نے تو کوہنی مار دی، اب کیا کرے؟ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ دیر ہم بیٹھے رہے، دیر کا مین چند سیکنڈ، ہاں بہت زیادہ دیر نہیں، چند سیکنڈ بیٹھے رہے اور سوچے کہ یار اس نے کوہنی ماری ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اور اپنے طور سے دماغ سے سوچے کہ بھائی میں کیا ہوں فاروق بھائی، کہ مسبوق ہوں، ہیں چودھری صاحب کہ میں مسبوق ہوں۔ اب اپنے علم سے یہ کھڑا ہوا، کس سے کھڑا ہوا؟ اپنے علم سے، چاہے اس نے کوہنی ماری ہے، اس کے کوہنی مارنے پہ کھڑا ہو گیا، اس کے علم پر نماز گئی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اور اس نے کوہنی مار دی، نہیں مارنی چاہیے تھی لیکن مار دی، تو اب کچھ دیر ذرا چند سیکنڈ ہم سوچے مرزا صاحب، اور پھر کیا ہو؟ کھڑے ہو، تو اب نماز ہو گئی۔ سمجھ آیا؟ تو اس لیے فوراً مسبوق ہے تو کھڑے مت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ظہر کی مثال ہم نے لی ہے، ایک رکعت گئی ہے، اب امام صاحب سجدے سہو بھی نہیں کرنا تھا، انہوں نے سلام پھیر دیا، اب کھڑا ہوا یہ مسبوق آدمی اسماعیل چچا نماز پوری کرنے کے لیے۔ اب یہ بات یاد رکھو، اصول یہاں 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نماز کی جو رکعت ہے تو رکعت کے اعتبار سے یہ ایک رکعت کے لیے جو کھڑا ہوا تو جواب آپ دینا کہ نماز میں ظہر میں کل 4 رکعت ہے، اس کی ایک رکعت گئی تھی، امام صاحب نے نماز پوری کر لی، یہ کھڑا ہو گیا، تو ٹوٹل رکعت کے اعتبار سے یہ کون سی ہے؟ چوتھی ہے۔ ہاں یار جزاک اللہ، چوتھی ہے، ایزی بات ہے کہ 3 تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لیے، ایک رکعت گئی تھی، تو پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل رکعت کے اعتبار سے کون سی رکعت، تو کون سی؟ جلدی بولو۔ چوتھی، ہاں چوتھی ہے۔ اور چوتھی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قاعدہ کرنا ہے نا، چونکہ 4 ہی رکعت ہے تو اب ہم اس رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ یہ صرف اس میں نہیں، یہ اصول ہے، ہر نماز میں یاد رکھو۔ ظہر کے مغرب میں لے لو کہ مغرب کے اندر 2 قاعدے ہوتے ہیں، لیکن
کبھی صدیق بھائی ہمیں 3 قاعدے کرنے پڑتے ہیں 3 رکعت میں. کیسے؟ ایک کتنی رکعت گئی؟ 1 ملی ہے. نہیں ایک نہیں، 1 ملی ہے اور 2 گئی ہے. تو 1 ملی تھی تو اس میں بھی ہم بیٹھے امام صاحب کے ساتھ اور کھڑے ہوئے. تو یہ بات اب آپ کو کام آئے گی. رکعت کے اعتبار سے کون سی ہے یہ؟ بولو یار. کہاں تیسری ہے؟ دوسری ہے. اور دوسری رکعت میں مغرب میں کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے. تو یہ قاعدہ کرے گا. یاد رہے گا نا. کوئی بھی نماز ہو یاد رکھو کہ سب سے پہلے جیسے ہی ہم نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل رکعت کے اعتبار سے یہ کون سی ہے؟ تو یہ چوتھی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں قاعدہ کرنا ہے. نمبر 1 بس 2 ہی بات یاد رکھنی ہے. نمبر 2 قرات کے اعتبار سے یہ کون سی ہے؟ تو قرات کے اعتبار سے یہ پہلی ہے. کیوں؟ جیسی چھوٹی ویسی ہے. تو ظہر کی 4 نماز میں یہ دوسری رکعت سے جوائنٹ ہوا، اسی لیے تو اس کی 1 رکعت گئی. تو کون سی رکعت عارف بھائی چھوٹی ہے؟ اس کی پہلی چھوٹی ہے نا، پہلی چھوٹی ہے. تو ایک تو رکعت کے اعتبار سے چوتھی، جیسی چھوٹی ویسی پڑھنی. کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. شاعر کہتا ہے. تو جیسی چھوٹی ویسی. جیسے بچپن میں اسماعیل چچا گاؤں کے اندر رینٹ پہ کیا ملتی تھی؟ سائیکل ہائر ہم کرتے تھے. یہاں لوگ کار ہائر کرتے ہیں، وان ہائر کرتے ہیں، ہم سائیکل ہائر کرتے تھے. تو جو سائیکل دیتا تھا کرائے پہ سعد اللہ صاحب، تو وہ دینے سے پہلے برابر چیک کرتا تھا. اور خاص طور سے جو ہے کوئی گرو گھنٹا لایا ہو تو اس کو کہتا تھا. ہمارا تھا امیجی چاچا ہوتا لاجپور میں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے تھے. کہتا ہوتا کہ عبدالسلام جو سائیکل میں ہوا بھی برابر છે، પંચર بھی نہیں મળે، ગવર્નર بھی برابر છે، کوئی اسکریچ بھی نہیں મળે، જેવી લઈ ચાલ્યો ને તેવી જ દઈ જજે. ہاں تو جب ہم رکھنے آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیں کھڑا کرتے تھے کہ થોભો ઊભી રહે એમ કે અહીંયા હું જોમ کہ જેવી લઈ ગયેલો તેવી છે کہ نہیں. اور فاروق بھائی کبھی ہم گڑبڑ کر کے آئے ہو تو کیا کرتے تھے کہ ہاں وہ اس کے دروازے کے پاس آئے پھینک کے چلے کہ بھائی پیسہ کتنی دیوانا ہے، تو وہیں سے دور سے پھینک کے چلے جاتے. تو وہ ہمیں کہتے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے، مسئلہ سمجھنے میں کام دے گا. وہ ہمیں امیجی چاچا کہتے تھے، محمد نام تھا ان کا لاجپور میں، وہ سائیکل کرائے پہ دیتے تھے. تو محمد چاچا کہتے تھے کہ جو જેવી લઈ ચાલ્યો ને તેવી જ લઈને આવજે. تو جیسی ہماری رکعت چھوٹی ہے ویسی پڑھنا. تو ہماری 4 رکعت کی مثال میں کون سی چھوٹی؟ پہلی. اور پہلی رکعت اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. پہلی رکعت میں کہا الحمدللہ ثنا، ہاں ثنا پڑھیں گے پہلے. تو اس لیے ہم جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، پہلے ثنا پڑھو. ثنا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ابھی بھی الحمد نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ دماغ پہ زور ڈالو. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر آمین کہیں گے. پھر کوئی سورت پڑھیں گے. تو جیسی چھوٹی ویسی. تو یہاں ثنا امام صاحب کے ساتھ ہم پہلے سے شریک ہوتے تو ثنا پڑھتے کہ نہیں؟ پڑھتے ہم. اب سورہ فاتحہ تو ہم نہیں پڑھتے، سورت بھی نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. لیکن چونکہ وہ رکعت ہم نے امام صاحب کے ساتھ نہیں پائی اور پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہے تو ہماری وہ چھوٹی ہے. اس لیے جیسی امام صاحب نے پڑھائی ویسی ہی پڑھنی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو 2 باتیں یاد رکھو رکعت گئی ہے تو، کہ ترتیب کے اعتبار سے کون سی. یاد آ گئی؟ یاد رہا؟ نمبر 1. نمبر 2 قرات کے اعتبار سے، یعنی جیسی چھوٹی ویسی. چلو جلدی جلدی دوسری رکعت لے لو کہ 2 رکعت ظہر کی چھوٹ گئی. تو پہلی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب دوسری میں کھڑے ہوں گے تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ پھر الحمدللہ. کہاں ثنا؟ تمہارا بابا پڑھتا ہے دوسری رکعت میں ثنا، پہلی میں تو پڑھ کے گئے تو یہ دوسری ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے.
تو بس آج اتنا ہی ہے انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی اسی مسئلے کو پھر لیکن بڑے میاں سے پوچھ لو. سمجھ آ گیا؟ آج بھی ویسا ہی تھا فاروق بھائی. ہاں مجھے ان کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ یاد ہوتے 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 ہوئے یاد ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پہلا دن ہے. دیکھا فاروق بھائی تجربہ بولے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. اچھی بات ہے جیسا ہو ویسا ہی بولنے کا تاکہ پھر سمجھ آئے سمجھا نہیں. یا اللہ